بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم یہ ایوان چلنے دیں گے۔ نہ قانون سازی کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ہم قانون سازی کرنے دیں گے۔ ہم اس اسمبلی کو بالکل نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ کیا کہا انہوں نے؟ جی، اسمبلی تب تک نہیں چلنے دیں گے جب تک یہ نامعلوم افراد جو یہاں پر بیٹھے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے فارم 45 کے اکارڈنگ یہ لوگ ہار چکے ہیں اور مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، تب تک ہم اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم ان کو اسمبلی میں عزت سے بیٹھنے دیں، ہم ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ ہمارے ووٹرز اور ہمارے سپورٹرز نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر قانون سازی کرو، بلکہ انہوں نے کہا کہ خاموش نہیں رہنا اور اپنا حق واپس لینا ہے۔ جب تک ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکالا جاتا، رہا نہیں کیا جاتا، تب تک کوئی اس کرسی کے اوپر، وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر عزت سے بیٹھ کر دکھائے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ یہاں ہم کوئی مفاہمت کے چکر میں نہیں آئے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں گے، قانون اور جمہوریت کی بات کریں گے۔ جس طریقے سے آپ آئے ہیں یہاں پر مینڈیٹ چوری کر کے، یہ آدھا ایوان جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کر کے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کہا 9 مئی کی مذمت کرو، ہمیں کہتے ہیں 9 مئی کی مذمت کرو، آپ کو کلین چٹ دے دیں گے۔ مگر میں مذمت کرتا ہوں 9 مئی کی، لیکن تمہارے والی مذمت نہیں کرتا۔ میں اس دن کی مذمت کرتا ہوں جس دن میرے قائد، میرے لیڈر کو بے عزت کیا گیا، کالر سے پکڑ کر اور دھکے مار کر بختر بند گاڑی میں ڈالا گیا۔ میں اس دن کی مذمت کرتا ہوں۔ میں مذمت کرتا ہوں کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاموشی اختیار رکھی اور جو ان کی عدالت میں ہوا، جس بھونڈے انداز میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں مذمت کرتا ہوں جو میرے 35 شہید ہوئے، جو میرے 35 کارکن شہید ہوئے اور 200 زخمی ہوئے، میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں۔ اور آج تک کسی نے ایف آئی آر نہیں کاٹی، 35 لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، اور الٹا ہمارے خلاف ان شہداء کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی۔ ہاں، تم نے 9 مئی کا ڈرامہ کیا ہے اور مذمت پر مذمت کروائی ہے، اب تم ساری زندگی 8 فروری کی مذمت کرتے رہو گے۔ یہ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو یہ جہیز میں ملا ہے۔ اچھا، نہ کسی کی چیز کو کسی کو ہم مانتے ہیں اور نہ ہی کسی ایوان میں بیٹھے شخص جو مینڈیٹ چوری کر کے آیا اس کو مانتے ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ ایک سازش ہے، اس کے جو بینیفیشریز ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تمام طاقتور ادارے اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کرائیں، پتہ چل جائے گا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نہ کسی جرنیل کو اور نہ کسی قاضی کو حق ہے کہ وہ ہمارے فیصلے کرے، یہ حق صرف 25 کروڑ عوام کو ہے اور جنہوں نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ ہم عمران خان کو مائنس کرنے والوں کو بتا کر آئے ہیں
اور ان کا وہ جو کراس لگایا ہے وہ توڑ کر آئے ہیں اور اب تمہارے ہاتھ بھی توڑ دیں گے۔ 9 مئی کی انکوائری کرو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں موصوف؟ کہتے ہیں کہ جو آئی جی جس کو پتہ ہے 9 مئی کا واقعات اور جس کو جو سہولت کار تھا اور جن لوگوں کو یہ پتہ ہے ان کو سزا دینے کی بجائے، ان کو سسپینڈ کرنے کی بجائے، ان کو عہدوں سے برخاست کرنے کی بجائے، برطرف کرنے کی بجائے انہیں ایوارڈ دیے گئے۔ اور میں اپنا پیٹ کاٹ کر ان اداروں کے اوپر لگاتا ہوں تو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 9 مئی کے واقعات ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا، عمران خان اصل نشانہ تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اخلاقی طور پر ہی ہمارے کسی کیس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آن دا سپورٹ آخری دنوں میں ایسا وار کیا کہ بلے کا نشان چھین لیا گیا ہم سے، کیوں کہ ہم نے اس شخص کے خلاف، اس چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ہمارا نشان چھین لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آخری وقت تک ہمیں جس طریقے سے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا اور جس طریقے سے ہمیں باؤنڈ کیا گیا، پھر بھی ہم عمران خان کی لیبل جو ہے، برانڈ جو ہے، اس کا نام جو ہے، اس کے اوپر ووٹ لے کر اب آگے ہیں۔ پھر اب ہمیں مت درس دو جمہوریت کا، مت درس دو آئین کا، مت درس دو قانون کا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہ مینڈیٹ چوری کر کے لوگ جمہوریت کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں، یہ جمہوری لوگ ہی نہیں ہیں۔ ہم نہیں مانتے ایسی جمہوریت کو۔ یہ جو ٹوپی ڈرامہ چلایا ہوا ہے اس کو ختم کریں۔ یہ تقریر جنید اکبر صاحب نے کی ہے، جن کو نامزد کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کے لیے، قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ تہلکہ خیز قسم کی تقریر کی ہے اور ایوان کے ساتھ ساتھ طاقتور کے در و دیوار ہلا کے رکھ دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ کوئی شخص کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہے اور وہ یہاں پر نہیں ہے تو کوئی بھی وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ کر ہمارے سے عزت کروائے گا، ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ اور یہ چیز تو ہم نے 3 دن سے دیکھی ہے۔ جیسے ہی حلف برداری ہوئی تمام کارکنانوں، تمام رہنماؤں کی اور تمام پارلیمنٹیرینز کی، تمام قومی اسمبلی کے لوگوں کی، اس دن سے لے کے کل تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، آگے فیوچر آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اب یہ جو چون چون کا مربع جو پچھلے 16 ماہ انجوائے کرتا رہا کیونکہ سامنے اپوزیشن نہیں تھی، اور یہ اپوزیشن اس ٹائم بھی تھی مگر یہ واک آؤٹ کر گئے تھے، ریزائن کر چکے تھے، اب یہ لوگ ایسے انجوائے نہیں کر پائیں گے، ان کی مٹی پلیت کر دی جائے گی، ان کو رگڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ اور یہ جو 2 تقریریں ہوئی ہیں، ایک جنید اکبر صاحب، دوسری تقریر کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو وہ بھی سن لیں ذرا کہ دوسری تقریر کیا ہوئی ہے اور کس شخص نے کی ہے، کس حوالے سے کی ہے۔ جناب سنیں پھر، عمران خان کی جیت کو تسلیم کیا جائے اور قانون اور آئین کے مطابق جو اس کو مینڈیٹ مل چکا ہے اس کی عزت کی جائے۔ اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ شکست یافتہ ہیں، جن کو شکست ہوئی ہے، وہ اپنی گریسفل طریقے سے ہار قبول کریں اور عمران خان صاحب کو رہا کریں۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ پھر
پاکستان کی سیاست سے دور رہو. اور یہ کن کو کہا؟ اسٹیبلشمنٹ کو، جرنیلوں کو، آرمی کے لوگوں کو کہا کہ یہ جو لوگ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتے آئے ہیں 71 سے لے کر 47 سے لے کر ابھی تک، اور لگاتار مداخلت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کو سیاست سے دور ہونا چاہیے. یہاں پر قرارداد منظور کریں، وکلاء بیٹھیں، پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے سینئر وکلاء بیٹھیں، قرارداد منظور کروائیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی سیاست میں بکنے والا اور خریدنے والا دونوں وفادار ہو چکے ہیں، اور جو اس چیز سے انکار کر رہا ہے، جو نہیں بکتا ہے، اس کو یہ غدار کہتے ہیں کہ یہ غدار ہو چکا ہے، یہ وفادار نہیں ہے، یہ ریاست کا وفادار نہیں ہے. پھر کیا کہا کہ بھلا ہو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کا، جنہوں نے تمام کی تمام سازشیں، تمام کی تمام جو پلاننگ تھی اس کو اکھیڑ کے رکھ دیا. یہاں پر تو لوگوں نے عہدے بھی ڈیسائیڈ کر لیے تھے، کرسیاں بھی ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ وزیر اعظم کون ہوگا، وزیر اعلیٰ کون ہوگا، چیف منسٹر کون ہوگا، صدر کون ہوگا، گورنر کون ہوگا. لیکن پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو بہا کر، ان کو جلا کر راکھ کر دیا، ان کے تمام عزائم کو. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس الیکشن میں کم از کم 1 ارب روپے کی بولی لگی ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی. پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ سیاست سے دور رہو. جس طرح یہ الیکشن کروایا گیا ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. جب عوام کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کو مل چکا ہے تو کم از کم اس کی عزت کرو، کم از کم اس مینڈیٹ کی عزت کرو. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ عمران خان جو جیت چکا ہے، جس کو مینڈیٹ مل چکا ہے، اگر اس کو مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا، اس کا مینڈیٹ چوری کیا جائے گا، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جائے گا، تو یہ ملک دشمنی کے برابر ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. مجھے لوگوں نے بتایا، کئی لوگوں نے بتایا کہ 50 ہزار کی لیڈ تھی جن لوگوں کو ہم نے ہروا کر دوسروں کو جتوایا ہے. میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ درست سمت میں چلے جائیں. یہ بات محمود خان اچکزئی تقریر کے دوران ہلا کر رکھ دیا ایوان کو، اور بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کس طریقے سے بھونڈے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی جا رہی ہے. یہ محمود خان اچکزئی کوئی عمران خان صاحب کے دوست نہیں ہے، نہ ہی ان کے کوئی وفادار ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بہت گہرا تعلق ہے. یہ ان کے مخالفین میں سے ایک مخالف ہیں، یہ آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں. اور سب سے اہم بات کہ جس ٹائم سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ سب کو پتا تھا کہ 9 مئی سے لے کے الیکشن تک جو کاروائیاں کی گئی ہیں، عدالتیں بھی یہ بات جانتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، ادارے بھی جانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا تھا، مگر جمہوریت کا درس دے دے کے، عوام کو جمہوریت کا لولی پاپ دے دے کے انہوں نے عوام کو ایک سنہرے خواب دکھائے. مگر اب قوم نے جو ان کو لولی پاپ دیا ہے 25 کروڑ عوام نے، یہ اب ان کے گلے سے اندر نہیں اترے گا. پاکستان کی عوام نے جو اس بار چھکا مارا ہے یہ ان کا سر درد بنے گا. اب دیکھ لیں کہ صدر کے نامینیشن فارم آج جمع ہو چکے ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد میں، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کیا گیا ہے سنی اتحاد، مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اب دیکھنا باقی یہ ہے کہ کون صدر مملکت بنتا ہے، کیونکہ
دوسری جانب زرداری صاحب ہیں. میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ 2-3 دن میں جو کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کی اسمبلی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے اور یہ چلنے دیں گے بھی نہیں. پہلے اپوزیشن نہیں تھی اور انہوں نے دمادم مست کلندر کیا. اب ان کے 14 طبق روشن ہوں گے. جیسے کل اسٹیبلشمنٹ کے 2 لوگوں نے صرف جنید اکبر نے اور محمود خان اچکزئی نے 14 طبق چھوڑ کے 28 طبق روشن کر دیے ہیں. اب آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے مزید. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.